وہ اس شکل میں ایک سانپ کی شکل اختیار کر کر امام کے پاؤں اقدس کو آ کے اس کو کاٹنا شروع کیا، مگر امام کی عبادت میں کوئی اثر نہیں آیا۔ اس کے بعد شیطان جاتا ہے آسمان میں آوازیں بلند کرتا ہے، کہتا ہے انت زین العابدین انت سید الساجدین، کہ آپ ہی زین العابدین ہیں اور آپ ہی سید الساجدین ہیں۔ تو عبادت اس طریقے سے ہونی چاہیے، عبادت کا عالم یہ ہے، عبادت کا معیار یہ ہے۔ اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم عبادت الہی انجام دیتے ہیں، مگر ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حالات تو اچھے نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ دیکھیں بعض مرتبہ ایسا کچھ لوگوں کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے حالات برے ہوتے ہیں۔ تو کیا جن کے حالات برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، کیا خداوند عالم ان سے بہت زیادہ خوش ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا پھر خداوند عالم کو موسیٰ سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، فرعون سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، موسیٰ سے کم، نمرود سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، ابراہیم سے کم۔ ان کے حالات بہت اچھے تھے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ خداوند متعال کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے عطا کرتا ہے، دیتا ہے بندے کو، کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے دیتا ہے، اور کبھی کبھی امتحان لینے کے لیے لیتا ہے کہ دیکھوں کہ میرا بندہ اپنے راہ میں کتنا ثابت قدم ہے، کتنا ثابت قدم ہے۔ اب دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے پروردگار پر، اپنے خدا پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے پروردگار پر یقین ہو تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے حالات برے ہیں۔ یقین، اعتماد بہت بڑی چیز ہے جو اپنے خدا پر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یقین کا مرحلہ دیکھیں، جناب سلیمان ہیں، ایک چیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت کر، تو چیونٹی کہتی ہے کہ اے سلیمان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو کیا نصیحت کروں؟ انہوں نے کہا کچھ نصیحت کرو۔ تو چیونٹی کہتی ہے کہ ہواؤں کا کیا بھروسہ، ہوائیں تو کبھی بھی بدل جاتی ہیں۔ یعنی جناب سلیمان بتا رہے ہیں کہ جس حکومت کو آپ کر رہے ہیں کبھی اس پہ ناز نہ کیجیے گا۔ جناب سلیمان چیونٹی کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بتا کہ ایک دن میں کتنے دانے کھاتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ 2 دانے۔ تو جناب سلیمان کہتے ہیں 2 دانے کھاتی ہے؟ کہاں 2 دانے کھاتی ہے؟ جناب سلیمان نے چیونٹی کو پکڑا اور کسی چیز میں بند کر دیا۔ دوسرے دن آئے اور آنے کے بعد اس چیونٹی کو نکالا باہر، دیکھا کہ چیونٹی نے 1.5 دانے کھائے ہوئے، آدھے دانے بچا دیے۔ اب جناب سلیمان مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ تو کہتی کہ میں پورے 2 دانے کھاتی ہوں، یہ آدھے دانے بچا کیوں دیا؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں آزاد رہتی ہوں، قید نہیں رہتی، تو میں پورے 2 دانے کھاتی ہوں، اس لیے کہ آگے کے رزق پر مجھے خدا پر یقین ہوتا ہے، خدا پر بھروسہ ہوتا ہے۔ مگر آپ مجھے بند کر کے چلے گئے تھے، اگر آپ کھولنا بھول جاتے تو میں کیا کھاتی؟ تو آپ دیکھیں جتنا اس چھوٹی سی چیونٹی کے دل میں اطمینان اور یقین اپنے پروردگار پہ ہے، اگر کاش اتنا سا ایمان ہمارے دلوں میں ہوتا تو انسان کہیں اور ہی ہوتا، امت مسلمہ کہیں اور ہی ہوتی۔ ایک یقین اپنے پروردگار پہ ہونا چاہیے۔ یقین کی بات آ گئی تو ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے، اور ہفتے مساف کی زحمت تمام ہوتی کہ یقین کس طریقے سے 6 امام کے دور میں ایک شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، وہ امام کی خدمت میں آیا تو کچھ دوسرے لوگوں نے مبارکبادی پیش کی، اور جب مبارکبادی پیش کی تو اس کے منہ اتر گئے۔ امام نے یہ دیکھا منظر، امام نے اس کو قریب بلایا، کیا تم نے یہ کیا حرکت کی؟
मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? कहा मौला बेटी हुई है। तो कहा क्या हुआ? क्या मौला 4 पहले से थी। तो अब देखें बेटी क्या होती है? रहमत। बेटा क्या होता है? नेमत। तो छठे इमाम ने पूछा, अच्छा ये बता कि खुदावंद मुताल जो कुछ तुझे मिलना है, रिस्क मिलना, जो कुछ तुझे मिलना है, खुदा तय न करे तो खुद तय कर ले, तो क्या ये इस बात को मानेगा? कहा मौला ये कैसे हो सकता है कि मैं तय करूं कि मुझे मेरे हक में क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, मेरे हक में क्या सही है, क्या सही नहीं है, वो तय करे खुदा तो बेहतर है। इमाम ने कहा उसी ने ये तय किया है, उसी ने फैसला किया है। तो इत्मीनान होना चाहिए अपने परवरदिगार पे, एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए अपने परवरदिगार पर। अब यहीं से एक पैगाम करबला के हवाले से। करबला में इमाम हुसैन का मकाम क्या था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंजिल क्या थी करबला में? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम यही था कि कोई ज़लील रुसवा इंसान आकर इमाम से आके तकल्लुम करे सामने से? नहीं, बल्कि इमाम ने फैसला कर दिया, इमाम ने बता दिया, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे, कि माबूद जो तूने मेरे लिए तय कर दिया उस पर मैं राजी हूं। तो करबला का पैगाम यही है, करबला का मैसेज यही है कि उस पर राजी रहो कि जिस पे हुसैन राजी है, उस पर राजी रहो जिस पे खुदा राजी है। वो काम करो जो हुसैन चाहते हैं, जो खुदा चाहता है, जिस मकसद के तहत हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उस मकसद को इंसान को समझने की ज़रूरत है।